فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، امام الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک میں جشن مولود کعبہ کی مقدس تقریب کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے. بلکہ آج جتنی آیتیں آئیں گی جلدی جلدی آپ نے گننی ہے کہ کتنی آیتوں میں علی کی ولادت کعبہ میں ثابت ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 31 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، آپ میرے حبیب دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشوع کرتا. یہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو خشوع کرتے ہیں. متصدعا، اور وہ پہاڑ پھٹ جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. پورے قرآن کو سارے قاریوں کی زبان سے پڑھا کے دکھا دیجئے، اگر ایک سنگریزہ پھٹے تو ہم مانیں. قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، وہ قرآن سبجیکٹ مفروضوں کا نہیں، وہ فزکس ہے، وہ کیمسٹری ہے. قرآن حقائق کی کتاب ہے. آگے آیت کہہ رہی ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں. اگر پریکٹیکلی کبھی ہوا نہیں کہ قرآن آیا ہو اور کوئی پہاڑ پھٹا ہو یا جھکا ہو تو یہ کیوں کہا؟ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. اب ہم نے ثابت قرآن کی تو کوئی ایگزامپل 15 صدیوں میں نہ دیکھی، البتہ یہ دیکھا کہ ناطق قرآن غلاف میں بند تھا اور پہاڑ کے پتھروں کی بنی ہوئی دیوار کعبہ پہ غلاف سے جھلک پڑی اور اس نے پھٹ کے ثابت کر دیا کہ ساری کائنات میرے سامنے خشوع کرے، میں علی کی ماں کے سامنے خشوع کر رہا ہوں. دوسری آیت وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا ابراہیم سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. آج قرآن میں دیکھے، کل دیکھے، پرسوں دیکھے، مفتی دیکھے، حافظ دیکھے، جن اشتروں کو، جن اشتہاؤں کو رجب کی عید پر تکلیف ہو رہی ہے، جو کالم لکھ رہے ہیں، وہ ذرا قرآن میں دیکھیں.
لیا اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا ریسپانسیبل بن جاؤ میرے گھر کی طہارت کے، میرے گھر کو پاک رکھو۔ کن کے لیے پاک رکھو؟ ان کے لیے جو رکوع کرتے ہیں، ان کے لیے جو سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے جو طواف کرتے ہیں، ان کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمیں رکوع والے ملتے ہیں کعبہ کے اراؤنڈ، سجدے والے بھی ملتے ہیں، طواف والے بھی ملتے ہیں۔ اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، صحن میں نہیں۔ اور اقل مدت اعتکاف شیعہ فقہ میں بھی 3 دن ہے، سنی فقہ میں بھی، سنی فقہوں میں بھی 3 دن ہے۔ کم از کم 3 دن ہو تو اعتکاف بنتا ہے، 2.5 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1.5 دن نہیں، پورے 3 دن ہو تب بنتا ہے اعتکاف۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات، علی کی مادر گرامی 13 رجب کو کیوں نہ نکلی، 14 کو کیوں نہ نکلی، 15 کو کیوں نہ نکلی، 16 کو کیوں نکلی؟ تاکہ اعتکاف کی مدت پوری تو ہو۔ لکھنے والے مفتی صاحب، آپ اگر نیو یارک کی کسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ناپاک نہ ہو جائے۔ مسجد میں ناپاک ہوں گے تو اعتکاف نہ رہے گا، ناپاک نہیں ہو سکتے۔ ایمان سے بتائے، نہ علی کی ماں نے غسل کیا، نہ بچے کو غسل کیا۔ ہوتا ہے، کیئر ٹیکر ہوتا ہے مرکز کا، سینٹر کا، امام الخوئی اسلامک سینٹر کا بھی ہے، مسجدوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ذرا رتبہ دیکھیں کہ وہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے، لک آفٹر کرنے والے کا رتبہ کیا ہوتا ہے، جو صفائی کرتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے وہ ابراہیم، وہ اسماعیل، اور جس کے لیے صفائی ہو وہ علی اور فاطر ہے۔ خدا اعتکاف والوں کے لیے تو پتہ چلا اعتکاف بھی یا علی نے کیا یا مادر علی نے کیا۔ بھیا یہ تو وہ شہادت ہے جو نبی کو بھی نہ ملی۔ نبی 3 دن اندر نہیں رہے، بی بی آمنہ 3 دن اندر نہیں رہی، یہ عزت تو صرف علی کو حاصل ہوئی ہے۔ اور کارم نگار نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دن کہ آپ بتائیں ہمارے بزرگ بھی پیدا ہوئے، آپ کا بزرگ بھی پیدا ہوا، ہمارے بزرگوں کی ولادت میں آپ کے علی کی ولادت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا تھا جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہو وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں میرا مولا پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے۔
کی 46ویں آیت میں اور مسئلہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر کہ تم دونوں بھائی مل کر اپنی قوم کے لیے ایجپٹ میں مصر میں گھر بناؤ, پناہگاہیں بناؤ, اور جب تم نماز پڑھنے لگو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, تو رخ کرنا اپنے گھر کی طرف. موسیٰ کا گھر قبلہ بنی اسرائیل کے لیے, ہارون کا گھر قبلہ بنی اسرائیل کے لیے. فخر الدین رازی نے لکھا اس لیے قبلہ بنایا موسیٰ کے گھر کو کہ موسیٰ کا بھائی ہارون وہاں پیدا ہوا تھا, تو جہاں موسیٰ کا بھائی پیدا ہو وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے, جہاں محمد کا بھائی پیدا ہو وہ امت محمد. سنیے یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں, جب میں مجسمہ آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ اس وقت کرنا, اس لیے کہ سجدہ مٹی کا نہیں ہوتا. مٹی سخت ہو تو پتھر بنتی ہے, نہ مٹی کا سجدہ ہے نہ پتھر کا سجدہ ہے. آدم سجدے کے قابل تب ہوئے, قبلہ ملائکہ تب بنے جب روح آ گئی, اور خانہ کعبہ قبلہ تب بنا جب علی آ گئے. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سورہ حافظ سورہ 11 آیتیں, یہ ذرا امتحانہ 4 پہلے پڑھی, 11 یہ ہو گئی, 15 ہو گئی. اس میں کہاں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ اس میں یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ نے کیا مانگا کہ میرے بھائی ہارون کو بنا میرا وزیر, جو ہے میری طرف سے, من اہلی ہے, وہ میرے اہل سے. گویا موسیٰ کا وزیر نسبت ہوگی موسیٰ کی طرف. اور شب ہجرت کی دعا, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك
بنی اسرائیل کی 80 پڑھی ہے ہجرت والی، 81 پڑھنا، 81 میں کریئر کٹ لکھا ہے اور وضاحت سے لکھا ہے کہ جب یہ دعا کر چکے اللہ نے حکم دیا قول فرما دیجئے جعل حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کی ولادت میں جبریل نے زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر کہا تھا جعل حق وزحق الباطل، وہی تو مولود کعبہ ہے۔ کتنی ہو گئی گر رہے ہیں 15 جتنی ہوں گی شادی اتنے 100 دینے ہوں گے، اب آپ گنتے آئیے جی آج نراز اتنی ملے گی، علی صفدر کو بھی اچھی ملے گی، ہمیں بھی اچھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سنتے آئیے ذرا، اب تک ہو گئی 15 ہو گئی، وہ 5 بلکہ 16 ایک اور بڑھتی نا 16 آیتوں میں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تعصب کی عینک اتارو تو سمجھ میں آئے قرآن کیا ہے۔ قرآن بنی امیہ کے گھر میں نہیں اترا کہ یزید کے خاندان سے تفسیریں پوچھتے ہو، محمد والد کے گھر میں اترا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیتیں بیچ میں سے ایک استعمال چھوڑ کر والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم في صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ اگر یہ تفسیر نہ ہو، اگر یہ حدیث قدسی نہ ہو، حدیث نبوی نہ ہو تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ادھر علی نے دست نبی پہ 10 آیتیں مکمل کی، ادھر نبی نے عجب جملہ کہا کہ الذین کے بعد نبی فرماتے ہیں قد افلحوا بک یا علی، یا علی آپ کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ سمجھے خدا لیجیے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ حدیث نبوی اور اب حدیث قدسی سنے۔ میں نے تاریخ نیو یارک میں آج تک یہ جملہ نہیں پڑھا جو آج پڑھ رہا ہوں، اور اگر چھتے اڑ بھی جائے تو کم نہیں ہے اس جملے پر۔ ادھر سے قدرت کی آواز آئی اشہد انک امیرہم، میں گواہی دیتا ہوں خدا کہ ان مومنوں کا امیر تو ہے۔ کتنی ہوگی
گئی شاہ جی؟ 2600 اللہ نے بڑا دینا ہے، اللہ نے بڑا دینا ہے۔ 26 ہو گئی۔ دیکھیے ریفرنسز دے رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہوں، کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں۔ آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، حدیث غلط ہو، عربی غلط ہو، گرامر غلط ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ تفسیر بالرائے تو حرام ہے، یہ جو آج کل تفسیر بالرائے ممبروں سے ہو رہی ہے، اسے روکیے، ان سے کہیے پڑھیں مولا علی کہ کہاں کہاں شان ہے۔ آج شان علی بیان نہیں ہو رہی، آج صرف علی کی ولادت کا قصیدہ ہے، برتھ ڈے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت اور سن لیں، ایک آیت اور سن لیں، شاباش شاباش، ایک آیت اور سن لیں، 27ویں آیت شاہ جی۔ ان افضل بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے جو گھر بنایا اپنے لیے پہلا گھر، امت مسلمہ کہتی ہے پہلا گھر ہے بیت المقدس، قرآن کہتا ہے پہلا گھر ہے کعبہ۔ اب امت کی مانے یا اللہ کی مانے؟ جب تم کعبے کا فیصلہ نہ کر سکے تو امام اول کا کیا خاک فیصلہ ہے؟ بتائیں، ان اول بیت ان اول بیت، پہلا وہ گھر کعبہ بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، لفظ دو ہے، ایک لفظ ہے گھر کے لیے بیت، ایک لفظ ہے دار۔ الدار من الدور، دار ہے دور، جہاں دور چلے، جہاں پر عام لوگ آ کے بیٹھے، اسے کہتے ہیں دار۔ بیت ہے بیتوتا سے، جہاں کوئی شب گزارے۔ یہ بیت علی تو ہے نہیں، ہے تو بیت اللہ۔ اللہ شب گزارے تو اللہ نہیں رہتا۔ سمجھو خدا جی، اللہ نہیں رہتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ اللہ رہتا نہیں۔ اگر رات گزارے اور اگر کوئی رات نہ گزارے تو یہ بیت نہیں بنتا، دار اللہ بنتا ہے۔ دار اللہ تو ہے نہیں، بیت اللہ ہے۔ سوائے علی اور علی کی ماں کے کسی نے رات نہیں گزاری، جو رات گزارے مالک تو وہی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہاں تو رواج نہیں، وہاں آپ کی کوٹھیوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، سائن لگے ہوتے ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب کی، یہ ایس پی صاحب کی کوٹھی ہے، یہ ڈی آئی کی، یہ منسٹر صاحب کی، یہ ملک، یہ سید، یہ خان، یہ فلاں لگے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس گھر کی ملکیت کا بورڈ کہاں ہے؟ سمجھنا، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، اس کی ملکیت کا بورڈ ہے رکن یمانی۔ بھیا نہیں سمجھے ابھی؟ بھیا ان سے کہو، ان احمق عربوں سے، ان بادشاہوں سے کہو کہ تم نے جنت المعلیٰ مٹایا، تم نے جنت البقیع مٹایا، تم نے مولد رسول مٹایا، تم نے رسول کی ولادت کی جگہ مٹا دی، میرے مولا کی ولادت کی جگہ کے بارے میں سوچو تو صحیح۔
نہیں مٹا سکے. 2 نشان ان سے نہیں مٹے. آپ بتائیں یہ کعبہ گرایا گیا تھا کہ نہیں؟ گرایا گیا نا. مولا علی کی ولادت کے بعد کتنی مرتبہ گرایا گیا, پھر بنا, پھر گرایا گیا, پھر بنا, مگر ملکیت کی تختی وہی موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. مولا سلامت ہے, مولا آباد شاہ. ایک رکن یمانی پہ علی کی ولادت کے لیے علی کی ماں کے احترام میں کھلنے والے در کو کوئی بند نہ کر سکتا, کوئی مثالہ دنیا اس نشان کو نہ مٹا سکتا. 21 میخیں آج بھی گن لینا, اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے. 21 میخیں ہیں, 21 توپوں کی سلامی ایسے نہیں ہوتی وہ کسی بہادر کی وجہ سے. 21 میں سے ہیں. آپ گن کے آئے کہ نہیں؟ یہ گن کے آئے ہیں جو حج پہ گئے, وہ گن کے آئے ہیں. 21 میں سے ہیں وہاں پر لگی ہوئی شاہ مردہ کی ولادت کے لیے جو دروازہ بنا تھا, اسے کوئی مٹا نہ سکا, اور مقام ابراہیم کو کوئی مٹا نہ سکا. مقام ابراہیم بھی ویسے کھڑا ہے اور یہ بھی ویسے ہے. اور مجھے عزت علی کی قسم, کائنات میں کل 7 گزرے ہیں. تھکے ہیں میرے خیال میں, فتح کہتے ہیں جوان کو. کل 7 گزرے ہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم, قرآن نے جوان کہا ابراہیم کو, اور جبریل نے جوان کہا لا فتح الا اس کا بھی کوئی نشان نہ مٹا سکا. اس خلیل اللہ کو جو ہے پہلے نشان والے کے نشان قدم پہ اگرچہ گولڈن کیس ہے, مگر شاہ ولایت کے نشان پہ تو کوئی کیس بھی نہیں, بلکہ پردہ لٹکانے کی تو کوشش بھی کرتے ہیں. طواف کرنے والے نہیں پتہ بندے ہیں, جن ہے فرشتے ہیں, وہ اوپر سے ثابت ہے. ایمان سے بتائے, کبھی کسی نے اس کی زیارت کسی کو کروائی؟ بتائے گا اس کمرے کی زیارت کبھی کرائی ہے؟ اور اس کمرے کی زیارت کرو, اس میں ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ بچے بھی ناپاک, مائیں بھی ناپاک. یہ کتنا پاک ہے کہ جس کی زیارت کائنات کر رہی ہے. اللہ اکبر. شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لمبی چوڑی تشریح نہیں کروں گا. حضور کو کہا, حضور ہے سراج منیر, حضور ہے سراج منیر. سراج یعنی چراغ, منیر چمکانے والا. اور جو اہل زبان ہیں جو کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی اردو نہیں جانتا, وہ سچ بھی ہے, جس طرح ان کے علاوہ کوئی پنجابی نہیں جانتا.
عربوں کے علاوہ کوئی عربی نہیں جانتا، فارسوں کے علاوہ کوئی فارسی نہیں جانتا، سرائکی والوں کے علاوہ کوئی سرائکی نہیں جانتا. یہ تو قدرت کا کمال ہے کہ کسی پنج ترین کو پانچوں دیتے. اس میں حسد کی ضرورت نہیں میرے بھائی. تو آپ ذرا ملازہ فرماتے چلے کہ حضور کو کا شکریہ. سلامت رہو بیٹا. سراجم منیرا، یہ ہے چراغ. اہل زبان لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں گھر کے چشموں چراغ ہے. وہ بیٹے کو بھی چراغ کہتے ہیں. اللہ نے محمد کو اپنا چراغ کہا اور پھر نفی بھی کی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے ابھی کہہ دیجئے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں. اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو تم سے بہتر کوئی نہ تھا. جب تم نہیں ہو تو کوئی نہیں. محمد اللہ کے بیٹے تو نہیں مگر اللہ کے چراغ تو ہے. اور لکھنؤ والوں کے نزدیک ابو طالب کے چراغ ہے علی. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. مورخ نے لکھا بولے نا محمد فی بیت عمران. محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. اللہ نے احسان اتارا. ہمارا چراغ جلا تھا، تمہارے گھر میں تمہارا چراغ جلے گا. ہمارے کتنی ہو گئی جناب؟ 28 ہو گئی نا؟ نہیں شاجی گھبرائیں، ادھار کر دیں. ادھار پانی دینے میں ختم کر، بس میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ فکر 100 سے اوپر پڑھوں. بس تقریر، بس اللہ سلامت رکھے. نہیں یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، شاہ جی نے فرمایا ہے کہ 100 پڑھیں. میں عزت علی کی قسم 100 سے زیادہ پڑھتا ہوں. 100 سے زیادہ جگہ لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب تک کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے. اب سن لیجیے سورہ نمل میں بسم اللہ ہے 2 مرتبہ. توبہ میں نہیں آئی. کل صورتیں ہیں 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کتاب ہے، وہ سن لیجیے اور اسی پر تقریر تمام ہوگی. اور شادی کے 100 سے زیادہ بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ بس اسی میں یہ آخری نقطہ ہے. بس یہ آخری نقطہ ہے، مگر انشاءاللہ محفوظ فرما لیجیے. آج کے جشن کو محفوظ کر دیجیے. پوری تاریخ انسانیت میں یہ گونجتا رہے یہ جشن جو آج میں پڑھ رہا ہوں. امام الخوئی کو بھی اس کا سلام جائے، مراجع کو بھی جائے، یہاں کے جو خدمت گزار ہیں ان کے مرحومین کو بھی جائے. اور ہم رہے نہ رہے یہ پوچھتا ہی رہے انشاءاللہ. پتا چلے کہ کسی نے جشن پڑھا تھا اپنے مولا کا. 28 ہو گئی ایک طرف. اب آ جائیے، ایک کتاب ہے دی اسٹوری آف الفابیٹس. یہ لکھنے والے کا ایڈورڈ کلارک کی لکھی ہوئی ہے. یہ رہنے والا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، پی ایچ ڈی تھا. اس نے 29 حروف تہجی پر ایک بہت بڑا تھیسس لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر کا آپس میں بزنس ہوتا تھا کوڈ ورڈز کے ذریعے. جیسے H2O پانی کے لیے ہوتا ہے، C2O کاربن ڈائی آکسائڈ، آپ تو سائنس مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس طرح انہوں نے کوڈ ورڈ بنائے تھے کیونکہ سمندر کے آر پار رہتے تھے. جب ان کو بزنس کرنا ہوتا 29 حروف تحقیق کے ذریعے کرتے تھے. مثلا اس نے لکھا اگر انہیں اونٹ بیچنا ہوتا تو وہ جیم لکھتے تھے تختی پر، موٹی سی جیم لکھتے تھے. جیم یا میم ہبروں میں کہتے ہیں اونٹ کو اور عربی میں کہتے ہیں جمل.
اس کی بھی ایبریویشن جیم ہے. اگر ساربان کے بغیر بیچنا ہوتا تو نقطہ ہٹا دیتے, اگر ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے, اگر درخت بیچنا ہوتا تو شین لکھتے, اگر درخت ہوتا بے ثمر تو نقطے ہٹا دیتے, اگر وہ ہوتا ثمردار تو نقطے لگا دیتے. جیسے شین اور شین, شیعہ اور سنی. تو میں نہیں پڑھوں گا, صرف ایک اور سن لیں اور میں اجازت لوں, عدد پورا کروں اور آپ سے اجازت لوں. اس نے لکھا جب انہیں گھر بیچنا ہوتا تو با لکھتے, جسے آپ کہتے ہیں بے, وہی جو با ہوتی ہے اسے آپ بے کہتے ہیں, عربی والے با کہتے ہیں. با لکھتے کیونکہ با کی شکل بھی گھر کی طرح ہوتی ہے تو دکھا دیتے. اگر ہوتا مالک والا, یہ کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا, کرسچن لکھ رہا ہے. اگر ہوتا مالک والا تو نقطہ با کر لگا دیتے. اگر ہوتا ابینڈنڈ پراپرٹی, لالارس ہوتا, لامالک ہوتا تو نقطہ ہٹا دیتے. تو قرآن میں 114 جگہ بسم اللہ آئی ہے. یہ سارا علی کی ولادت کا ذکر ہے. علی کی ولادت کو کعبے سے انکار نہ کرنا, ورنہ اللہ کے گھر کی ملکیت کا کوئی ثبوت ہی نہیں. ملکیت ہی کوئی. تو 114 جمع 28 کتنی آیتیں ہوں گی؟ میں کتنے 32 114 اور 28 ہو گئی 142. خدا کی قسم یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرمائش کریں گے. واللہ 142 میری نوٹ بک میں لکھا, بے شک چک میری نوٹ بک میں 142 لکھا ہوا ہے. اب شادی تیار کر. بالکل فکر نہ کریں, دیا تو بہت ہے اللہ نے, مولا کے نام پہ تو نکالنا چاہیے نا. میرا کوئی سیکریٹری تو آئے گی نہیں. بس تقریر ہوئی تمام, جشن ہوا تمام. 142 جگہ لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب حوضہ علمیہ قم میں نے جس کتاب کو 14 مرتبہ پڑھا ہے اس سے ایک نقطہ سن لیں اور بس حوضے کا ٹیسٹ بھی ہے. ملا جلال الدین سیوطی کی کتاب کو, سیوطی کو میں نے الحمدللہ حفظ کیا تھا. میں نے حافظے سے بھی 1 سال پڑھایا, میرے کیسٹ ہے حافظے کے. اس میں ایک نقطہ لکھا ہوا کہ جتنے الفابیٹس ہیں جو نقطے والے ہیں وہ معجم ہیں, جو بغیر نقطے کے ہیں وہ مہمل ہیں. سمجھنا ذرا, لیول سے اونچی بات تو نہیں چلے گی. یعنی مثلا الف یہ مہمل, ہا مہمل, جی معجم ہے, شاباش. سین مہمل ہے, شین معجم ہے. ابھی بھی آپ نہیں سمجھ رہے. مولا نے کیوں کہا تھا کہ میں نقطہ تحت الباء ہوں؟ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مہمل ہو جائے اگر علی نہ ہو. یا علی قرآن مہمل ہو, علی سے ہٹ کے. میں نے جس زمانے میں کمپیوٹر سیکھا تھا ساری رات میں نے ہر وظیفہ کیا. مجھ سے کوئی ویب پیج نہ کھلے, کوئی کھلے نا. اگلے روز آئے شاہ صاحب, انہوں نے کہا حضور پریکٹس کی تھی. میں نے کہا کوئی ویب کھلی نہیں. کہا آپ بڑے سادہ ہیں, اجتہاد پڑھنا اور ہے, ٹیکنالوجی اور ہے. آپ نے
کیا تھا. میں نے کہا ڈاک سے مقصد کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کوئی ویب پیج اس وقت تک کھل نہیں سکتی جب تک ڈاک کا سہارا نہ لو. نہیں ہے سمجھے؟ خدا نہ سمجھو. دنیا کی کوئی ویب پیج کھل نہیں سکتی جب تک ڈاک کا سہارا نہ لو. جنت کو ویب پیج سمجھ لو، قرآن کو ویب پیج سمجھ لو، صحیفوں کو ویب